بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں۔ کتاب البیوع میں حکم بیع العینہ، اس باب کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر ہے 272، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں حدیث نمبر 340 ہے۔ تو کل جو حدیث گزری اس کی دو حلقوں میں شرح ہوئی، حلقہ نمبر 81 اور حلقہ نمبر 82۔ حدیث نمبر تھی 271۔ آج نئی حدیث ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 272، جو پی ڈی ایف کے نسخوں میں 340 ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه ساعين بساع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أواه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. هذا بالله التوفيق. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، ہم لوگ کل جو اہم حدیث باب البیوع کی پڑھ رہے تھے، وہ باب حکم ربا الفضل فی الاشیاء المتحدۃ فی الجنس، اس باب کے تحت ہم لوگوں نے حدیث پڑھی تھی کہ 6 چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر برابر بیع کرنے کا حکم دیا جب اس کے ہم جنس سے بیع ہو۔ یعنی ذہب کی ذہب سے، فضہ کی فضہ سے، اور اسی طرح بر کی بر سے، شعیر کی شعیر سے، تمر کی تمر سے، ملح کی ملح سے۔ تو یہ مثلاً بمثل، یدن بیدن، ہا وہا، یہ سارے الفاظ احادیث میں مذکور ہیں۔ ان تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں کی بیع برابر برابر اور بروقت کرنے کے لیے کہا، یعنی بروقت اس کو حوالہ کرنے کے لیے کہا۔ تو اس کو کہتے ہیں التقابض والتماثل۔ التقابض یعنی دونوں کو ایک دوسرے کو بروقت قبضہ کر لینا، تماثل دونوں میں برابری ہونا۔ تو اگر اتحاد فی الجنس اور اتحاد فی العلہ ہو، جنس کا مطلب اسی چیز کی دوسری کوالٹی، کھجور دوسرے قسم کا کھجور، تو یہ ہم جنس ہے، سگئی ہے، مجدول ہے، اجوا ہے، برنی ہے، جو بھی ہیں دیگر سارے قسم کے کھجور، ان کو ایک دوسرے کے عوض آپ بیچنا چاہیں تو برابر برابر بیچنا پڑے گا، یہ اتحاد فی الجنس ہونے کی وجہ سے۔ اور اتحاد فی العلہ کیا ہے؟ اتحاد فی العلہ یہ ہے کہ یہ اگر مختلف ائمہ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ مکیل میں بھی آتا ہے، مطعوم میں بھی آتا ہے، مدخرات میں بھی آتا ہے۔ اور اس میں سے اگر ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں آپ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، تو وہاں پر صرف تقابض شرط ہے۔ تقابض یعنی وقت پر لینا دینا، یعنی اسی وقت اس کا تبادلہ کر لینا۔ گرچہ کہ آپ 10 کلو گیہوں کے عوض 5 کلو کھجور لے رہے ہوں، لیکن بروقت قبضہ ہو جانا چاہیے۔ تقابض بس شرط ہوگا۔ اگر اختلاف فی الجنس ہے اور اتحاد فی العلہ ہے تو اس صورت میں، اگر دونوں بھی نہیں ہے، اختلاف الجنس اور اختلاف العلہ ہے، سیمنٹ کو آپ لوہے کے عوض بیچ رہے ہیں تو نہ وہ اس کے اندر علت الربا ہے،
اور نہ اس کے اندر اتحاد الجنس ہے۔ اختلاف الجنس کی صورت میں نہ تماثل شرط ہے نہ قبضہ شرط ہے۔ آج آپ ایک تھیلا سیمنٹ دے کر آپ کو 200 کلو آپ کو ایک سمجھے 10 تھیلے سیمنٹ دے کر آپ کو 100 کلو لوہا لینا ہے تو آپ ایک مہینے کے بعد بھی لے سکتے ہیں۔ نہ تماثل شرط ہے نہ تقابل شرط ہے، کیونکہ اس کے اندر اختلاف الجنس بھی ہو گیا، اختلاف العلہ بھی ہو گیا۔ بس جہاں اتحاد الجنس والعلہ ہو تو اس صورت میں تقابض تماثل دونوں شرط ہے۔ اگر اتحاد فی العلہ ہے تو اس صورت میں تقابض شرط ہے، تماثل کی شرط نہیں ہے۔ اگر دونوں بھی نہیں ہے تو کسی چیز کی کوئی شرط نہیں ہے، آپ جیسے بھی چاہیں بیع کر سکتے۔ یہ عموماً علتیں جاننا چاہیے تاکہ نئے نئے مسائل میں حکم لگانے کے لیے ان ساری چیزوں کا انسان کو علم ہو، ورنہ تو اب عموماً لوگ پیسوں سے ہی خرید و فروخت کرتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے زیادہ معاملات چلتے ہیں۔ اگر کچھ بیوع ہو بھی رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ زمین دے کر گھر لیتے ہیں، زمین دے کر زمین لیتے ہیں، الیکٹرانک آئٹم میں کوئی بھی چیز، موبائل دے کر 2 موبائل لیتے ہیں، واشنگ مشین دے کے فریج لیتے ہیں، فریج دے کے واشنگ مشین لیتے ہیں۔ اس طرح کے تبادلے ہوتے ہیں اور یہ تبادلے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں نہ اتحاد فی الجنس ہے اور نہ اس کے اندر علت الربا ہے۔ تو اس صورت میں فبیعوا کیف شئتم، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ۔ یہ جو یدن بیدن کی جو بات ہے یہ خاص طور پر ان 6 چیزوں کے لیے ہے۔ اگر ان کے علاوہ آپ جو بھی چیزیں جس میں نہ جنس ایک ہے اور نہ علت ایک ہے تو آپ اس کے اندر تقابض کی شرط بھی نہیں ہے، آپ اس میں لیٹ بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، بعد میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ خلاصہ ہے گزشتہ حدیث کا اور اس کا مفہوم ہے۔ آج ایک نئی بات یہاں پر ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 272۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے برنی کھجور پیش کیے۔ برنی کھجور عمدہ کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تمہارے پاس یہ کہاں سے آ گئے اتنے اچھے کھجور؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس معمولی کھجور تھے تو ان میں کے 2 صاع دے کر میں 1 صاع خریدا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں، اچھی چیز کھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوہ اوہ عین الربا عین الربا، اوہ اوہ، یہ کوئی بڑی پریشانی یا بڑی مشکل پیش آ جائے تو اس صورت میں یہ کلمے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ واضح معاملہ ہے ربا کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گویا کہ بہت زیادہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تکلیف کا اظہار کیا، اتنی بڑی بات ہو گئی، کیسے ایسے معاملہ آپ نے کیا؟ عین الربا عین الربا، بالکل یہ سود ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لا تفعل، آپ ایسا نہ کریں، ولكن اذا اردت ان تشتری فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتريه۔ آپ کو خریدنا ہے اچھے کھجور، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کھجور ہیں، آپ کے پاس معمولی کھجور ہیں، آپ کو اچھے عمدہ کوالٹی کے کھجور خریدنا ہے تو اس کے لیے شریعت نے ایک حل یہ بتلایا، آپ اس معمولی کھجور کو آپ کسی کے پاس درہم کے عوض بیچ دیں، 2 درہم 4 درہم 10 ریال 20 ریال جتنے پر بھی بیچنا ہے بیچ دیں، اس کے بعد وہ جو رقم آپ کے پاس آئے گی اس سے جا کر آپ اس کو اس اچھے کھجور کو خرید لیں۔ تو یہ صورت بتلائی گئی ہے ربا سے بچنے کی کہ آپ معاملہ کریں، کھجور آپ کے پاس ہیں، آپ کو کھجور لینا ہے تو براہ راست آپ تفاوت نہیں کر سکتے، یا تو آپ برابر برابر لیں، یہ 1 کلو دیں وہ 1 کلو لیں، ایسا ہو سکتا ہے تو کریں، ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو درہم کے عوض، پیسوں کے عوض اس کو بیچ دیں یا پھر کسی چیز کے عوض بیچ دیں، پھر جب وہ چیز آپ کو مل جائے گی آپ وہ چیز دے کر وہ اچھی کوالٹی کے کھجور خرید سکتے ہیں۔ یہ ربا سے بچنے کے لیے صورت ہے، یہی اس حدیث میں بیان کی گئی۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس طرح براہ راست یہ معاملہ نہ کریں، اچھے کھجور دے کے یا گھٹیا کھجور دے کے اچھے کھجور لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منع کیا۔ اچھا، لیکن اگر ایسا کرتے ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں کیونکہ اس میں تھوڑی سی باریکی ہے۔ ایک آدمی ہے، جیسے مثال کے طور پر وقتی طور پر مان لیتے ہیں زید کے پاس اچھے کھجور ہیں، میرے پاس معمولی کھجور ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں، مجھے وہ اچھے کھجور چاہیے، مجدول چاہیے، میرے پاس جو ہے ایسے ہی کوئی معمولی کھجور ہیں، زہیدی ہیں، خلاص ہیں، تو میں اس کو لے کے جاتا ہوں زید کے پاس اور اس سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے وہ کھجور چاہیے اچھے والے، میرے پاس یہ 2 کلو ہیں، آپ کے پاس وہ 1 کلو ہے، آپ مجھے وہ 1 کلو دے دیجئے، میں یہ 2 کلو دیتا ہوں۔ ایسا اگر کرتا ہوں تو پھر یہ براہ راست سود ہے۔ لیکن اگر میں اس کو ایسے کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس 5 ریال ہیں، آپ کے پاس 5 ریال ہیں یا 10 ریال ہیں، تو آپ میرے کھجور خرید لیجئے 10 ریال میں، 5 ریال کلو کے حساب سے میرے 2 کلو کھجور آپ خرید لیں 10 ریال میں، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں بیچ دیا، آپ سے میں پیسے لے لیا، پھر یہ پیسے لے کے اب میں بولتا ہوں چلو یہ 10 ریال میں آپ مجھے وہ 1 کلو کھجور دے دو، زید سے ہی میں کہتا ہوں۔ تو کیا اس طرح معاملہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ مشائخ جواب دیں۔ ہاں شیخ، جی بتائیں مشائخ جی۔ تو کیا اس طرح معاملہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے، یہ اسی میں اختلاف ہوا ہے کہ اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا یہ ایک ہیلا اپنا کر اس نے وہی کام کیا جو وہ پہلے کر رہا تھا، یا پھر یہ اس نے حلال طریقے کو اپنایا، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اسی کو کہتے ہیں بیع العینہ، یعنی آپ ایک چیز دیے اور ایک چیز لیے۔ اور یہ مسئلۃ العینہ میں کچھ علماء نے اس کو جواز کے لیے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اس کھجور کو بیچو ایک دوسری بیع سے، پھر اس کو خریدو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اس آدمی کو نہیں بیچنا جس سے تم کو خریدنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی بات کہی، تو اگر یہ آدمی جا کر کسی اور کو بیچتا ہے پھر لا کے ان سے خریدتا ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر آپ اسی انسان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو کیا یہ درست ہے یا نہیں، اسی میں اختلاف ہے۔ امام شافعی وغیرہ اس کو جائز مانتے ہیں، بیع العینہ کو، خاص طور پر یہ اس کے اندر جو صورت ہے، اور اس کے لیے دیگر احادیث سے بھی انہوں نے دلیل لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کا مال آیا، خیبر کا کھجور آیا، تو وہاں سے اچھے کھجور، جنیب کھجور لائے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی کو بھیجا گیا تھا، وہ اچھے کھجور لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت تعجب کیے، اتنے اچھے کھجور ہیں، کیا سارے خیبر کے کھجور اکل تمر خیبر ہکذا، کیا سارے خیبر کے کھجور ایسے ہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول وہاں پر معمول ایسا ہے کہ لوگ 1 سا دے کے کیا کہتے ہیں 1 سا لیتے ہیں 2 سا دے کر، لنأخذ الصاع بالصاعین، معاملہ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے وہی گھٹیا کھجور دے کے 2 سیر یا 2 سا، 1 سا جو ہے وہ اچھے کھجور لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفعل، ایسا نہیں کریں۔ بیع الجمع، یہ جو تمردی الجمع کہتے ہیں گھٹیا کھجور کو، تو ان کو بیچ دو۔ بیع الجمع بالدراہم ثم بالدراہم جنیبا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم جو ہے دراہم کے ذریعے سے وہ اچھے کھجور تم خرید لو. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اکل تمر خیبر ہکذا اس حدیث میں بھی یہی کہا. یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو یہی کہا کہ تم بیچ دو, پھر درہم کے عوض اس کو چاہو تو خرید لو. تو یہ بات اس کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ممنوع شکل نہیں ہے, کیونکہ اس آدمی نے حلال طریقے ہی سے معاملہ کیا ہے, جبکہ دیگر علماء نے کہا کہ یہ گویا کہ اس آدمی نے ایک حیلہ اپنایا. اس کی ایک صورت ہے بیع العینہ ہی میں. اس کے اندر کیا ہے, ایک آدمی, اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں تاکہ سمجھنے میں اس میں بھی باریکی ہے. ایک آدمی مثال کے طور پہ, اب ہم لوگ اپنے ہی حساب سے بات کر لیں, میں کسی بھی ایک آدمی کو, اپنے ایک ساتھی کو ایک گاڑی بیچتا ہوں. ہاں, مان لیں کسی بھی ایک ساتھی کو, جیسے زید کو میں گاڑی بیچتا ہوں. کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو گاڑی ہے آپ لے جائیے, 20,000 مجھے دے دینا. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے میں 3 مہینے کے بعد تم کو میں 20,000 روپے دے دوں گا. ٹھیک ہے, لے جاؤ. وہ لے کے گیا, یہ بیع ہو گئی. ایک آدمی سے, وہ زید سے یہ بیع ہو گئی کہ آپ یہ گاڑی لے جائیں, آپ مجھے اس کے 20,000 ریال حوالے کر دیں. بعد میں میں کیا کرتا ہوں کہ بھائی میں جو آپ کو گاڑی دیا تھا 20,000 ریال میں, آپ ایسا کریں مجھے وہ 18,000 ریال میں ابھی دے دیں کیش. آپ یہ پیسہ لے لو چاہو تو, مجھے تھوڑا کم میں وہ دے دو. اب وہ آدمی چونکہ ابھی اسی سے خریدا بھی تھا, اب وہ مجبور بھی ہے, اس کا ایک احسان بھی ہے, اور کہتا ہے ٹھیک ہے لے جاؤ, دے دو 18,000 ریال. 18,000 وہ لیا. اور اب اس کا 3 مہینے کا اس کے پاس وقت تھا. جب وہ واپس کرتا ہے تو کتنے واپس کرے گا؟ جی مشائخ بتائیں. جب واپس کرے گا تو کتنے واپس کرے گا؟ کیا ہے نام زید وید کہنے سے ذرا مشکل ہو رہی ہے, تو پھر کسی ایک کا نام لے لیتے ہیں. زید کو گاڑی کون بیچے کون خریدے؟ اچھا چلیں پھر نام اچھے سے لینا ہی پڑے گا. چلو شیخ رفیق کا ہی نام میں لے لیتا ہوں. نام ان کو ضروری ہو رہا ہے. میں بیچا ہوں آپ کو, میں بولا میری گاڑی لے جاؤ, آپ مجھے 20,000 ریال 3 مہینے کے بعد دے دینا. آپ لے گئے, ٹھیک ہے. تھوڑا استعمال بھی کیے, رکھ لیے, یا لے کے گئے. دوسرے ہی دن میں آتا ہوں, آپ ایسا کرو, آپ 20,000 ریال آپ مجھے دینا ہے, بات ہوئی تھی, آپ ایسا کرو یہ کیش لے لو 18,000 ریال, اور مجھے وہ گاڑی دے دو میں جو آپ کو دیا تھا 1 ہفتہ پہلے یا 1 دن پہلے. تو شیخ رفیق کہتے ہیں ٹھیک ہے لے جاؤ, یہ گاڑی لے جاؤ, وہ کیش دے دو. 18,000 ریال میں دے دیا. اب 3 مہینے کے بعد شیخ رفیق مجھے کتنے پیسے واپس دیں گے؟ 2,000. بولو زور سے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. 20,000. شیخ شیخ عبداللہ, وہ پہلے پیسے کہاں دیے تھے لوٹانے کے لیے سے؟ بات تو اتنی ہوئی تھی کہ آپ مجھے 3 مہینے کے بعد 20,000 ریال دینا ہے, یہ گاڑی لے جاؤ. وہ گاڑی لے گئے. آپ واپس لے لینا, تمہیں پھر کہیں دینا. تو ہاں, تو یہی معاملہ ہے. اب اگر میں ایسا کرتا ہوں, آپ کو میں 8,000 ریال میں, پھر میں آپ سے گاڑی خرید لیا, آپ کو بیچا تھا, پھر آپ سے میں خریدا, ایک ہی آدمی کو بیچ کر اسی سے میں خرید لیا 18,000 ریال میں. لیکن جب اگر میں وصول کرتا ہوں, میں 20,000 ریال اگر وصول کروں گا, تو کیا یہ سود ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا شیخ, کیونکہ شرط ہوگی تھی نا بھائی. میں
تو اب سود نہیں ہوگا سر. جو پہلے بات طے ہوئی تھی کہ تمہیں مجھے 20,000 ریال دینا ہے، یہ گاڑی لے جاؤ، اس حساب سے 3 مہینے کے بعد آپ 20,000 ریال مجھے دینے کے مکلف ہیں. لیکن میں جو اس کے 1 ہفتے کے بعد آ کے میں جو دوسری بیع کیا اور اس کو آپ اس گاڑی کو میں آپ سے کیش میں خرید لیا، پیسے کیش میں دے دیا اور اس کو میں خرید لیا. اب آپ سے اگر میں 20,000 ریال لیتا ہوں تو کیا یہ بیع عینہ ہے نہیں ہے، اسی میں اختلاف ہے. تو اب اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ چونکہ اس انسان نے دیا 18,000 ریال، دیا 18,000 ریال اور لے رہا ہے 20,000 ریال، تو کیا ہوا 2,000 ریال کیا ہو گیا، یہ زیادہ ہو گئے. زیادہ ہو گئے. تو گویا کہ میں قرض دے کر میں زیادہ لے رہا ہوں، حالانکہ میں دیا ان کو کتنے پیسے، حالانکہ میں ان کو دیا کتنے پیسے، 18,000 ریال. 18,000 ریال دے کے وہ گاڑی لے لیا. سمجھ گئے؟ اگر معاملہ یہیں ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ وہ 20,000 ریال نہیں دینا ہے مجھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لو یہ گاڑی واپس کرو بولیں گے تو، اور آپ بعد میں 18,000 ریال ہی آپ مجھے واپس کرو یا آپ رکھ لو اس وقت، تو کوئی مسئلہ نہیں، برابر اگر بات ہو گئی تو ٹھیک ہے. لیکن عموماً مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں 18,000 ریال پیسے دیے، 20,000 ریال آپ سے میں لے رہا ہوں، تو یہاں سود ہوگا، یہ بیع عینہ. سمجھ رہے ہیں؟ 18,000 ریال دیا، 20,000 ریال لے رہا ہوں، تو یہ بیع عینہ ہوگا. اس کو صرف کیا ہے، یہ بیع کو صرف ایک ہیلہ بنائے جیسا ایسا لگ رہا ہے اس میں، اسی لیے مسئلۃ العینہ اس کو کہتے ہیں. ایک ہی چیز دیا اور ایک چیز لیا، دیا میں 18 لے رہا ہوں 20، یہ مسئلۃ العینہ. اب بعض لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم اس انسان کے ساتھ پھر کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ اس طرح کرنا یہ ناجائز ہے، اس طرح کرنا ناجائز ہے. آپ یہ کام، آپ جو رقم دیے ہیں وہ رقم لینے کے آپ کہیں بھی مستحق ہیں. آپ یہاں صرف ایک بیع کو ایک ہیلہ بنا کے اس سے زیادہ رقم لینا. تو اب شیخ رفیق کے پاس سے لیے کتنا، شیخ رفیق مجھ سے لے دے کے 18 ہی لیے تھے، لیکن جب لوٹا رہے ہیں کتنے، تو 20، تو 2,000 ان کو جو زیادہ لوٹانے پڑ رہے ہیں، یہ ربا ہو رہا ہے. اب جن لوگوں نے جائز قرار دیا، انہوں نے اسی حدیث کو حوالے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس انسان کے ساتھ پھر معاملہ نہیں کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیچو پھر خریدو. تو اس طرح جواز کا پہلو لوگوں نے نکالا ہے، لیکن جمہور کے پاس یہی ہے کہ یہ مسئلۃ العینہ یہ جائز نہیں ہے. اس کے عدم جواز کے لیے جس بات سے استدلال کیا گیا ہے، اس کے لیے ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زید ابن ارقم کی ام ولد آئیں، وقت کہیں ختم ہو نہ جائے. زید ابن ارقم کی ام ولد آئیں، ام ولد مطلب وہ لونڈی تھیں، جب ان کے ساتھ وہ رہے بچہ ہو گیا تو پھر اب وہ ام ولد ہو گئیں، وہ وہیں رہیں گی، وہ بچے کی ماں ہیں. وہ کیا کرتی ہیں، یہ مسند احمد میں اور ابو داؤد میں روایت ہے، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، اور وہ مسند احمد میں ہے. وہ ام ولد زید ابن ارقم وہ آتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتاتی ہیں کہ زید ابن ارقم کا ایک غلام انہوں نے 800 میں عطا کو بیچا، 800 میں عطا ابن ابی رباح ان کو بیچا. ثم اشترته منه ب600 درہم، پھر وہی غلام 600 ریال میں خرید لیے، وہی غلام 600 درہم میں خرید لیے. فقالت لها عائشہ بئس ما شریتی، کیا برا خریدے، وبئس ما اشتریتی، کیا برا بیچے، کیا برا خریدے. اب لغینی کیا کہتے ہیں،
ابلغ زید بن ارقم انه قد بطل جهاده مع رسول الله الا ان يتوب، زید بن ارقم کو جا کر یہ بات بتا دو کہ ان کا جہاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیکار ہو گیا اگر وہ توبہ نہ کریں۔ اتنی بڑی بات حضرت عائشہ نے کہی۔ کیا کیے تھے یہ؟ یعنی ان کی جو ام ولد تھی زید بن ارقم کی، وہ غلام پہلے بیچ دیں، جیسے اب ہم لوگ گاڑی کی مثال دیے، گاڑی بیچ دیے 800 درہم میں بیچ دیے، ابھی آئے نہیں وہ پیسے، پھر جا کر اسی سے خرید لیے 600 درہم میں، یہی ام ولد زید بن ارقم۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ کام مت کرو، یہ کام کرنے سے گویا کہ اتنا بڑا کام ہے یہ کہ حضرت زید بن ارقم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جا ان کو پہنچاؤ یہ بات ہماری کہ جہاد کا ثواب بھی جو ہے بیکار ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے، جمہور نے یہ کہا کہ یہ بیع، اس طرح کی بیع کرنا یہ منع ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل مسند احمد میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا تبايعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الى دینکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم لوگ بیع عینہ کرنے لگو گے اور یہ تم لوگ گویا کہ چوپایوں کے پیچھے لگ جاؤ گے اور یہی کاشتکاری پر راضی ہو جاؤ گے، جہاد چھوڑ دو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت و پستی کو لاگو کر دے گا کہ تم لوگ پھر جب تک دین کی طرف لوٹ نہ آؤ اللہ تعالیٰ اس حالت سے تم کو ہٹائے گا نہیں، نجات نہیں دے گا۔ تو اس کے اندر بھی یہ بات بتلائی گئی کہ تبایعتم بالعینہ، بیع عینہ کرنے لگو گے تو پھر یہ تمہاری ذلت اور پستی کی وجہ بن سکتی ہے یہ بیع۔ تو ان احادیث کی بنیاد پر جو حضرت عائشہ کی ہے یہ اور یہ جو حضرت ابن عمر کی ہے، اس بنیاد پر جمہور کا یہ مسلک ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد کا، کہ یہ کرنا یہ غلط ہے، یہ غلط بیع ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور امام شافعی وغیرہ نے اس کو جائز قرار دیا اور انہوں نے جو دلیل لی وہ یہی ہے جو کیا کہتے ہیں، ایک تو حضرت بلال کے کھجور کی جو انہوں نے 2 سا دے کر 1 سا لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا وہ، اور ایک خیبر والی حدیث اکل تمر خیبر ہکذا، اس کی بنیاد پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا۔ تو یہ بعض علماء نے متاخرین میں بھی اس کو جائز قرار دیا اور بعض نے اس کو منع کیا، اور امام احمد نے اس کو حرام قرار دیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی موافقت کی اور وہ بھی اسی کو مانتے ہیں، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح علماء کے مسالک اس میں ہیں، لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اس طرح کی بیع نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو بظاہر بیع نظر آتی ہے بظاہر بیع ہے لیکن اندر سے اس میں گویا کہ ربا پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو علماء نے منع قرار دیا۔ تو یہ آج کی اس حدیث میں یہاں تک اس مسئلے پر ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ یہ جو خاص کر حضرت بلال کی جو حدیث تھی، حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے ہے، حدیث نمبر 272، کہ وہ برنی کھجور لائے تھے، برنی یعنی عمدہ کھجور، اور وہ لائے تھے کتنے؟ برنی کھجور 1 سا، اور دیے تھے اس کے لیے انہوں نے جمع یعنی بیکار کھجور 2 سا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اور اس کو الگ سے بیع کر کے الگ سے پیسے اس کے لے کے اس کو پھر جو ہے اس کے ذریعے سے خریدنے کے لیے کہا تھا۔ تو بہرحال اس میں علماء کا اختلاف رہا ہے، اور آدمی جس قدر ہو سکے زہد اور تقوی کے لیے ایسی ساری چیزوں سے بچنے ہی کی کوشش کرے، وہ زیادہ افضل ہے۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔